Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most bounteous and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Kamran and I hope you are fine. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था द कंप्लीट कोर्स इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश। उसमें हमने पहले 5 चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी स्टोरी मौजूद है और उसमें थीम क्या है और उससे हमें कौन सा मॉरल लेसन हासिल होता है। तो अब हम आज मज़ीद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ और देखते हैं कि उनमें कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं, उसका थीम क्या है और उससे कौन सा मॉरल लेसन हासिल होता है। तो जिसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द रिवॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक मॉरल लेसन इसमें हमें हासिल होता है। एक क्लब है, उस क्लब में कुछ लोग जमा हैं, वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। अब बहस का टॉपिक क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कामयाबी के लिए डिटर्मिनेशन का होना ज़रूरी है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटी यानी मौके का मिलना ज़रूरी है। अगर इंसान को मौका मिले तो वो कामयाब हो सकता है। दूसरे लोग इसके बरक्स वो कहते हैं कि अगर इंसान का डिटर्मिनेशन हो तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। तो अब इसी में बहुत से एक दूसरे को वाक़यात वो सुनाते हैं, जिसमें एक वाक़या वो कोट किया जाता है। एक बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है और उसका नाम गॉर्जियस है। वो बहुत अच्छा एथलीट है। उसकी ख्वाहिश है कि वो कोर्ट एक्रोबैट यानी दरबारी शोबदाबाज यानी दरबारी बाजीगर बनना चाहता है। उसकी ये ख्वाहिश है, मगर मसला ये है कि उस मुल्क के दरबार में कोर्ट एक्रोबैट की सीट ही नहीं है। एक तरफ तो होता है ना कि सीट मौजूद है, खाली नहीं है, चले कभी तो खाली होगी, उसकी जगह ये वहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं, मगर वहाँ उस मुल्क में इस कोर्ट एक्रोबैट की सीट ही मौजूद नहीं है। मगर गॉर्जियस जो है वो डिटरमिन्ड है, वो इसके लिए स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करता करता वो पॉलिटिक्स में चला जाता है, पॉलिटिक्स में मेहनत करता है, बहुत सी तकारीर करता है, कभी किसी टॉपिक पर कभी किसी टॉपिक पर। और जब वो पॉलिटिक्स में अपना लोहा मनवा लेता है तो फिर वो लोगों को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमारे मुल्क में कोर्ट एक्रोबैट की सीट होनी चाहिए, और एट द एंड वो लोगों को कन्विंस कर लेता है। फिर बाद में मामला आता है कि इस सीट पर किसको अपॉइंट किया जाए, और फिर नाम गॉर्जियस का ही आता है कि गॉर्जियस को ही इस सीट पर अपॉइंट किया जाएगा, और वो गॉर्जियस जो है वो इस सीट पर कोर्ट एक्रोबैट के तौर पर अपॉइंट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 8 साल की उम्र में उसने अपने दिल में एक ख्वाहिश पैदा कर ली थी। सीट नहीं थी, उसके लिए स्ट्रगल करके सीट क्रिएट करवाई और फिर अपॉइंट हुआ। और इस काम को हासिल करने के लिए, इस कामयाबी को हासिल करने के लिए उसको तकरीबन 60 साल का अरसा लगा। 60 साल बाद गॉर्जियस जाके अपनी ख्वाहिश को हासिल कर सका। डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें मॉरल मिलता है कि अगर हम डिटरमिन्ड हैं, अगर हम पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो हमें वो कामयाबी मिल के रहती है। हाँ, वक्त ज़रूर लगता है, जिस तरह गॉर्जियस को 60 साल लगे, मगर उसको कामयाबी ज़रूर मिली। होता क्या है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, उसका इरादा करते हैं, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 2 माह 3 माह 5 माह ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हम स्ट्रगल करते हैं और फिर हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। जबकि हमें इस लेसन में बताया गया है कि हिम्मत नहीं हारनी, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है द यूज़ ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बच्ची की स्टोरी है। एक बच्ची जो बीमार है, उसके वालिदैन उसके लिए बहुत परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही कि इसको हुआ क्या है। फिर उसके वालिद डॉक्टर को बुलाने जाते हैं, वो बुला के लाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी का चेकअप करें और हमें बताएं कि इसका मामला क्या है। डॉक्टर
بچی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بچی بیمار ہے، کیونکہ ان دنوں اس علاقے میں ڈفتیریا کی بیماری بہت عام تھی، جس سے ان کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچی کا گلا خراب ہو، جس کی وجہ سے یہ اسے بخار ہوا ہو۔ تو وہ اس بچی کا چیک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بچی ریزسٹ کرتی ہے، چیک اپ کرنے نہیں دیتی۔ تو جب ڈاکٹر بائی دا یوز آف فورس اس کا چیک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاس ماں کھڑی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے سے روکتی ہے، مگر وہاں پہ اس کے بچی کے والد موجود ہیں اور وہ اس کی ماں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم اس کا چیک اپ ہونے سے کیوں روک رہی ہو؟ کیونکہ اگر اس کو ڈفتیریا کی بیماری ہوئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کو اصرار کرتے ہیں کہ آپ اس کا چیک اپ کریں، تو ڈاکٹر زبردستی اس بچی کو پکڑ کر اس کا چیک اپ کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو واقعی ہی اس بچی کو ڈفتیریا کی بیماری ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بچی بیمار ہوئی ہے، مگر وہ بچی چیک اپ اسی وجہ سے کرنے نہیں دے رہی تھی، اس کو یہی خطرہ تھا، اسی لیے وہ بار بار ریزسٹ کر رہی تھی۔ تو اس لیسن میں ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے، یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بائی دا یوز آف فورس ہمیں کر لینا چاہیے، اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اسے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ چیپٹر نمبر 8 گلستان سعدی۔ شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بک میں سے لیے گئے، اس میں 3 واقعات ہیں جو ہمیں 3 مورل لیسن دیتے ہیں۔ وہ مورل لیسنز ہمیں ان 3 کہانیوں میں سے ملتے ہیں جو اس چیپٹر میں دی گئی ہیں۔ پہلا ایک واقعہ اس میں دیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ایرانی غلام کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہیں اور سفر پر جا رہے ہیں۔ سمندر میں طوفان آتا ہے اور سب لوگ گھبرا جاتے ہیں، مگر وہ غلام چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے، جس سے زیادہ تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ غلام چپ نہیں ہوتا۔ اس وقت وہاں پہ ایک سارجنٹ موجود ہے۔ وہ سارجنٹ بادشاہ سے گزارش کرتا ہے کہ بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں خاموش کروا دوں۔ تو بادشاہ اجازت دیتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو وہ اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے دوبارہ اٹھا کر کشتی میں لے جایا جاتا ہے اور وہ کشتی میں ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے کہ پہلے یہ شور مچا رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر اب خاموشی سے بیٹھا ہے۔ تو وہ سارجنٹ سے دریافت کرتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ سارجنٹ بتاتا ہے کہ سمندر میں پھینکنے سے پہلے اس نے اس مصیبت کا سامنا نہیں کیا تھا، اس کو کشتی کی حفاظت کی اہمیت نہیں تھی، اور جب تک کوئی بندہ کسی مصیبت سے حفاظت کی اہمیت کو نہ جانچ لے، اس کو جانچ نہ لے، اس کا جو ہے اس کو پتہ نہ چلے، اس وقت تک اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو ہے اس کو میں نے سمندر میں پھینکا تھا۔ دوسرا واقعہ اس میں اسی طرح ایک بادشاہ کا ہے۔ ایک بادشاہ ایک جنگل میں شکار کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ ہرن کا شکار کرتا ہے، مگر جب اس کو پکانے لگتے ہیں تو نمک موجود نہیں ہوتا۔ بادشاہ اپنے غلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ قریبی گاؤں میں اور نمک لے کے آؤ۔ وہ غلام جاتا ہے اور وہاں جا کے نمک لے آتا ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ کتنے کا آیا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ کوئی پیسے نہیں دیے، میں ویسے ہی نمک لے آیا ہوں۔ مگر بادشاہ اس کو روکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بغیر پیسے کے، ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے کوئی بھی چیز حاصل نہیں کرنی۔ کیونکہ ہم جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے اور بڑھتا بڑھتا یہ ایک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ اگر کسی باغ سے ایک سیب لیتا ہے تو اس کے غلام جو ہے وہ اس باغ کے درخت جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ تو اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا واقعہ بھی اس میں موجود ہے جو ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 9 ہے دا فولش کویک۔ کویک نیم حکیم کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
اس میں کچھ مسافر جو ہے وہ سفر پر روانہ ہیں، مگر راستے میں ان کو آرام کرنا ہے، وہ درختوں کے نیچے آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، مگر ان میں سے ایک اونٹ قریبی خربوزوں کے کھیت میں گھس جاتا ہے اور اس میں خربوزہ نگل جاتا ہے، مگر ایک خربوزہ اس کے گلے میں اٹک جاتا ہے اور وہ تکلیف سے تڑپنے لگتا ہے۔ جب اس کا مالک دیکھتا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، وہ بھاگا جاتا ہے، اس کی گردن جو ہے اس وقت سوجی ہوئی ہے، سوجن ہے اس کی گردن میں، تو پھر وہ مالک کیا کرتا ہے، اس کی گردن کے ارد گرد کمبل لپیٹتا ہے، ایک ہتھوڑے سے ضرب لگاتا ہے، وہ خربوزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس کو نگل لیتا ہے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ ایک شخص دور کھڑا دیکھ رہا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ اس شخص نے اونٹ کی گلڑ کی بیماری کا علاج کیا ہے، تو وہ اسی طرح دوسرے گاؤں میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں گلڑ کی بیماری کا علاج کرنے کا والا ایک ڈاکٹر ہوں۔ وہاں پہ اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ گلڑ کی بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، اگر کسی نے علاج کروانا ہو تو وہ تشریف لے آئے۔ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت کو لایا جاتا ہے جسے گلڑ کی بیماری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کو ایک کمبل اور ہتھوڑا لانے کے لیے کہتے ہیں، ہتھوڑا اور کمبل لایا جاتا ہے، وہ اس بوڑھی عورت کے گردن کے ارد گرد وہ کمبل لپیٹ کر زور سے ضرب لگاتے ہیں، جو ہی وہ ضرب لگتی ہے وہ بوڑھی عورت وہیں پہ دم توڑ دیتی ہے۔ تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس شخص نے اس عورت کا علاج کرنے کی بجائے اس کو مار دیا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے اس کی قبر کھودنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پہ قبر کھودنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بہت ہی سخت ہارڈ زمین ہے، بڑی مشکل سے یہ سارا دن گرمی میں وہاں پہ محنت کرتا ہے، مگر بعد میں ایٹ دا اینڈ کسی طرح یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ خود ہی اپنی موت مری ہے، میں نے اسے نہیں مارا، اس کی سانسیں آخری تھیں، وہ ختم ہو گئی اور وہ مر گئی۔ مگر پھر یہ دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر وہی اعلان کرواتے ہیں کہ گلڑ کی بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس گاؤں میں آ گئے ہیں، اگر کسی نے علاج کروانا ہو تو وہ آ سکتا ہے۔ وہاں پہ ایک بوڑھے شخص کو لایا جاتا ہے اور جب اس بوڑھے شخص کو دیکھتے ہیں تو یہ شخص، یہ کویک جو نیم حکیم جو ہے، یہ انہیں کہتا ہے کہ علاج تو میں کر دوں گا مگر اس کی قبر میں نے نہیں کھودنی اگر یہ مر گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ٹھیک ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ مریض کا علاج کرنے سے پہلے اس کی قبر کھودنے کی باتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ سے علاج نہیں کروائیں گے۔ تو وہ شخص سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، تو میں کیوں نہ اسی اونٹ والے سے جا کے پوچھوں کہ اس نے مجھے کوئی غلط علاج تو نہیں بتا دیا۔ تو جب یہ وہاں جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے غلط علاج بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ کچھ اور تھا، اونٹ کے گلے میں خربوزہ اٹک گیا تھا، وہ میں نے کمبل لپیٹ کر ہتھوڑا مارا، ٹوٹ گیا، وہ نگل لیا اس نے، تو وہ ٹھیک ہو گیا، یہ گلڑ کی بیماری نہیں تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے ہمیں ایک اور بھی لیسن ملتا ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو آنکھوں سے پورا دیکھ نہ لیں، کانوں سے اچھی طرح سن نہ لیں، اس وقت تک اس پر عمل نہ کریں۔ ایک کہاوت مجھے یاد آ گئی کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا اور اسے جا کے کہتا ہے، یار تیری بھینس بیمار تھی تو تو نے اس کو کیا دیا تھا؟ تو اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں نے فلاں چیز اسے دی تھی، تو اس نے بس یہی بات سنی اور گھر بھاگ گیا اور بازار سے وہی چیز لا کے اپنی بھینس کو دے دی، جو ہی دی وہ بھینس مر گئی۔ تو بھاگا بھاگا اپنے دوست کے پاس آیا، یار تو نے مجھے کون سی چیز بتا دی ہے، میری بھینس تو مر گئی ہے۔ کہتا یار مجھ سے تو پہلے بات سن لیتا پوری۔ کہتا کیا ہوا تھا؟ کہتا میری بھی مر گئی تھی۔ تو اس لیے جب تک پوری بات نہ سن لیں اس وقت تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس ہے A mild attack of locust۔ لوکسٹ ٹیڈی دل حشرات ہیں جو فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں بھی یہ حشرات جو ہیں وہ فصلوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اکثر آپ نے یہ میڈیا پر دیکھا ہوگا، مختلف علاقوں میں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے۔ تو یہ ٹڈی دل جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں گروہ کی شکل میں جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں
और जाकर किसी भी खेत पर बैठते हैं और फसलों को तबाह कर देते हैं। इसी तरह इस लेसन में कुछ लोग दूर से देखते हैं पहाड़ों के पीछे से कि बादलों का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, मगर बाद में जब वो गौर से देखते हैं तो वो टिड्डी दल का एक ग्रोह जो है वो हमले के लिए आ रहा है। वो सब लोगों को इकट्ठा करते हैं कि टिड्डी दल का हमला हो रहा है। टिड्डी दल का ग्रोह जो है वो उस फसल पर बैठता है, मुख्तलिफ खेतों पर बैठकर उनको खाना शुरू करता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं इनको उड़ाने की। कुछ लोग जो हैं वो शोर मचाते हैं ताकि ये उड़ जाएं, और कुछ लोग वहाँ पे घास को जो है वो आग लगाकर धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि धुआं पैदा हो और ये टिड्डी दल का ग्रोह वहाँ से उड़ जाए। मगर होता क्या है कि टिड्डी दल का ग्रोह जो है वो फसलों को तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है। और वहाँ पे एक फ़ीमेल करैक्टर भी जो है वो मौजूद है जो बहुत ही परेशान है इस हमले के बारे में। मगर वहाँ पे जो मज़दूर लोग हैं, जो मेल वहाँ पे मौजूद हैं, वो इनको जो है वो ख़त्म करने के बाद फसलें तो तबाह हो जाती हैं, मगर वो मुतमईन हैं कि हम दोबारा मेहनत करेंगे और दोबारा जो है वो फसलें उगा लेंगे। तो इसलिए कोई भी अगर नुकसान भी हो जाए, कोई आफत भी आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये 5 चैप्टर जो आज हमने डिस्कस किए, इनकी स्टोरीज़ देखी, इनके थीम देखे, और इंशाल्लाह बाकी चैप्टर जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।